اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ کل نماز کے احکام بیان کیے گئے تھے کہ واجب نمازیں کتنی ہیں، اسی کے سلسلے میں آج بھی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ روزانہ کی واجب نمازیں کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ نمبر 1 ظہر، نمبر 2 عصر، نمبر 3 مغرب، نمبر 4 عشاء اور نمبر 5 فجر کی نماز۔ ویسے تو انسان اگر اس کی کاؤنٹنگ کرنا چاہے، جوڑنا چاہے تو نماز صبح سے بھی جوڑ سکتا ہے یا نماز ظہر سے جوڑے، کیسے بھی جوڑنا چاہے، لیکن 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں۔ نماز ظہر کی 4 رکعت، نماز مغرب کی، نماز ظہر کے بعد عصر کی 4 رکعت، نماز مغرب کی 3 رکعت، پھر نماز عشاء کی 4 رکعت، پھر نماز صبح کی جو پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 736، انسان سفر میں ہو تو ضروری ہے کہ 4 رکعتی نمازیں ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں بیان ہوگی 2 رکعت پڑھے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ شرائط ایسے ہیں، ان شرائط کو بعد میں بتایا جائے گا، اور اگر وہ شرائط پورے ہو جائیں تو 4 رکعتی نمازوں کو یعنی ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 737، اگر لکڑی یا کسی اور ایسی سیدھی چیز کو جسے شاخص کہتے ہیں ہموار زمین پر گاڑا جائے تو صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کا سایہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، اور جوں جوں سورج اونچا ہوتا جاتا ہے اس کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، اور ہمارے شہروں میں اول ظہر شرعی کا وقت کمی کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور ظہر گزرنے کے بعد اس کا سایہ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، اور جوں جوں سورج مغرب کی طرف ڈھلتا جاتا ہے سایہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اس بنا پر جب سایہ کمی کے آخری درجے تک پہنچے اور دوبارہ بڑھنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ ظہر شرعی کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن بعض شہروں میں مثلاً مکہ مکرمہ میں جہاں بعض اوقات ظہر کے وقت سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جب سایہ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت صبح سورج نکلتا ہے اس وقت ایک سیدھی لکڑی زمین پر گاڑنی چاہیے۔ لکڑی گاڑنے کے بعد اس کا سایہ یعنی پرچھائی، انگلش میں جسے شیڈو کہتے ہیں، وہ سایہ مغرب کی طرف پڑنے لگتا ہے۔ جب سورج سر کے اوپر سے ہو کر مغرب کی طرف بڑھ جائے اور اس لکڑی کا شیڈو یا سایہ مشرق کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے تو نماز ظہر کا اول وقت وہ ہوتا ہے۔ یہ نماز ظہر کے وقت کا پتہ لگانے کا صحیح ٹائم اور وقت ہے کہ زمین پر ایک لکڑی گاڑیں، جب سورج اس لکڑی کے اوپر سے ہو کر مغرب کی طرف بڑھ جائے اور اس لکڑی کا شیڈو اور سایہ مشرق کی طرف پڑنے لگے تو اس کو نماز ظہر کا اصلی وقت کہتے ہیں۔ اور 4 رکعت نماز ظہر پڑھنے کے بعد فوراً ہی نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز ظہر پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص نماز عصر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 738، ظہر اور عصر کی نماز کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھے تو اس کی عصر کی نماز باطل ہے، سوائے اس کے کہ آخری وقت تک ایک نماز سے زیادہ پڑھنے کا وقت باقی نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اگر اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہو تو اس کی ظہر کی نماز قضا ہوگی اور اسے چاہیے کہ عصر کی نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص اس وقت سے پہلے غلط فہمی کی بنا پر عصر کی پوری نماز ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس نماز کو نماز ظہر قرار دے اور معافی ذمہ کی نیت سے 4 رکعت اور نماز کو ادا کرے، نماز کو پڑھے۔
اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زوال آفتاب سے لے کر، یعنی جب سورج اس لکڑی کے اوپر سے گزر کر اور اس لکڑی کا سایہ مشرق کی جانب پڑنے لگے تو اسے نماز ظہر کا وقت کہتے ہیں، اور نماز ظہر اور عصر کا وقت غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی ایک انسان نے نماز ظہر کو ادا کیا، پڑھ لی، اس کے بعد سے نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز عصر بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ وقت غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے درمیان کوئی شخص نماز ظہر سے پہلے نماز عصر کو پڑھ لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ظہر صحیح نہیں ہے، اس کی نماز عصر صحیح نہیں ہے، کیونکہ واجب ہے کہ پہلے نماز ظہر کو پڑھا جائے، اس کے بعد نماز عصر پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی نماز عصر پہلے پڑھتا ہے، نماز ظہر بعد میں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز عصر صحیح نہیں ہوگی، اسے چاہیے کہ نماز عصر کو دوبارہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کر نماز ظہر کو پہلے پڑھ لے، اگر کوئی شخص بھول کر نماز عصر کو پہلے پڑھ لے اور نماز ظہر کو بعد میں پڑھے تو ایسی صورت میں اس کی عصر کی نماز صحیح رہے گی، کیونکہ پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز عصر کو پہلے پڑھتا ہے، نماز ظہر کو بعد میں پڑھتا ہے، تو اس کی نماز عصر باطل ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ نماز ظہر کو پہلے پڑھا جائے، نماز عصر کو بعد میں پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی بھولے سے پڑھ لے، نماز عصر کو پہلے پڑھ لے، نماز ظہر کو بعد میں پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 739، اگر کوئی شخص نماز ظہر کے پڑھنے سے پہلے نماز عصر پڑھنے لگ جائے اور اسے نماز کے دوران پتہ چلے کہ وہ غلطی سے نماز عصر پڑھنے لگا ہے جبکہ اس کے اوپر نماز ظہر پڑھنا پہلے واجب ہے، تو ایسی صورت میں نماز کے درمیان ہی وہ نیت کو تبدیل کرے گا اور نماز ظہر کی نیت کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھولے سے نماز عصر کو پہلے پڑھنے لگے جبکہ اسے نماز ظہر پہلے پڑھنی چاہیے تھی، تو ایسی صورت میں اگر نماز تمام نہ ہوئی ہو تو ضروری یہ ہے کہ نیت کو نماز ظہر کی جانب تبدیل کر لے، بدل لے اور نماز کو مکمل کرے، نماز کو تمام کرے، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ نماز پڑھ رہا تھا وہ نماز کو پڑھتا رہے گا، صرف نیت دل میں تبدیل کر لے گا، ارادہ بدل لے گا، تو وہ نماز صحیح ہو جائے گی، اس کے بعد اسے نماز عصر پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔